جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جس دن سورج کو گرہن لگا تھا، اس دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائیں، اور ان کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حسب استطاعت ہم 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نبی کریم علیہ السلام کے اس خطبے کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس دن کیا ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن اس خطبے سے پہلے مختصراً اس دن کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا جانچنا چاہتے ہیں کہ اس دن مدینہ کی کیفیت کیا تھی، کیونکہ سورج جس دن نبی کریم علیہ السلام کو اس کو گرہن لگا تھا جس زمانے میں، اس دن اس سے بھی بڑا ایک اور واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ یہ واقعہ تھا کہ اس دن صبح کے وقت نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بکا لمحزونون۔ یہ خود نبی کریم علیہ السلام کے زبان کا ایک جملہ ہے، انا بکا لمحزونون۔ امام بخاری نے اس ٹکڑے کو لے کے ایک پورا چیپٹر قائم کر دیا۔ اس کے نیچے حدیث لاتے ہیں اور اس کے ساتھ جب دوسری احادیث ملاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے بچے ابراہیم، اور آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 3 بیٹے دیے تھے، راجے بات یہی ہے، اور ان 3 بیٹوں میں 2 بیٹے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اب یہ معصوم سے بچے ابراہیم تھے، عمر تقریباً 1.5 سال تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی نرینہ اولاد یہی تھی، اور جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، علیل ہوئے، ان کی بیماری بڑھتی گئی۔ جب آخری دن آیا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کی طرف جاتے ہیں، کبھی گھر سے واپس مسجد کی طرف آتے ہیں۔ گھر کی طرف جاتے ہیں تو اس معصوم سے بچے ابراہیم کی طبیعت دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر واپس مسجد آتے ہیں۔ جب مسجد پہنچتے ہیں تو پھر پیچھے کی طرف دل جانے کو کرتا ہے کہ میرے بچے کی کیا حالت ہے، کیا طبیعت ہے۔ پھر آپ چلتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ اسی معاملے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا آنا جانا ہے۔ بالکل جو آخری وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے 1.5 سال کے بچے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہچکیاں لیتے لیتے اس معصوم سے بچے ابراہیم کا دم پرواز کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھوں میں ہی تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے معصوم سے بچے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ان العین تدمع، آج میری آنکھیں نم ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، آج تیرے بچھڑ جانے پہ ہم بڑے غمگین ہیں۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن معصوم ابراہیم ہماری آنکھیں نم ہیں، ہمارے دل غمگین ہیں، لیکن پھر بھی اس عالم میں بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جملہ وہی نکالوں گا جو میرے رب کی رضا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے معصوم سے بچے کو لیا، تدفین کی۔ تدفین کے معاملات کے بعد فارغ ہو کے ابھی ایک جگہ پر بیٹھے گئے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے صحابہ کرام گرد بیٹھے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الکسوف کے اندر پہلا باب ہے، فی الصلاۃ الکسوف۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بیٹھے گئے ابھی، جناب ابو بکر فرماتے صحابہ کا جرم اٹھتا، اچانک کوئی آنے والا آیا، اس نے آ کے اطلاع دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد قصفت الشمس،
سورج کو گرہن لگ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، حدیث میں آتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اٹھتے گئے اور اٹھ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام فوری طور پر مسجد کی طرف جاتے گئے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس قدر خائف ہو کر جلدی سے گئے کہ حدیث میں آتا ہے یجر رداءہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں کی جو چادر تھی آپ نے اس چادر کو بھی نہیں سنبھالا، اس چادر کا ایک حصہ نبی کریم علیہ السلام کے کندھے پر تھا اور دوسرا حصہ زمین پر پیچھے گھسیٹتا آ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس طرح مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر ڈر کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں کہ قیامت نہ واقع ہو جائے۔ اور مزید اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو اس موقع پر آپ نے ارشادات جاری فرمایا کہ یہ سورج کو گرہن لگتا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اصل جانچنے کی، غور کرنے کی، حاصل کرنے کی یہ چیزیں ہیں کہ دن کیوں آتے ہیں اور ہمارے لیے اسلامک تعلیم کیا ہے۔ ہم تو لغو اور فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یخوف اللہ بہما عبادہ، کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الکسوف کے اندر امام بخاری نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے جس کا نام اس حدیث کے ٹکڑے پر رکھا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ عبادہ بالکسوف۔ اس حدیث کے ٹکڑے پر باب قائم کر کے نیچے حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، فرمایا سورج یہ چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے اور لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ آج سورج کو گرہن اس لیے لگی ہے کہ نبی کے بیٹے ابراہیم وفات پا گئے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، لا ينخسفان لموت احد، دنیا سے کوئی چلا جائے اس وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، یہ سورج کو گرہن اس لیے لگا ہے یخوف اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ سورج کو گرہن دے کے، سورج کی روشنی کے باوجود اس کو اندھیرے میں دھکیل کے اللہ پاک دنیا کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری قوت ہے، یہ میری قدرت ہے، کیونکہ سورج کا گرہن یہ حقیقت میں تو قیامت کے دن ہونا ہے، جسے ابھی ہم نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، سورہ قیامہ کی تلاوت کی اپنی نماز کے اندر، اس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں کیا ہے وَخَسَفَ الْقَمَرُ، کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا چاند کو گرہن لگ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جیسے ابھی بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سورج کے سامنے چاند آ چکا ہے، روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، این یہی الفاظ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ تو کل قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس سے ہم سورج اور چاند دونوں کو کٹھے کر دیں گے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو کیفیت قیامت کے دن میں ہونی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ پاک اتنے غصے میں ہوں گے، رب کا غضب اتنا سخت ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ پاک کبھی اتنا غصے میں نہیں آئے ہوں گے۔ جب رب کا اتنا غضب ہو، رب سورج اور چاند پر گرہن طاری کر دے، اور اتنے غیظ و غضب والے دل والا معاملہ اگر اس دنیا میں پیش آئے تو یہ بھی ڈرنے کے قابل ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف رخ کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے 23 سالہ زندگی میں یہ واحد صلاۃ کسوف کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے، حدیث میں آتا ہے کبھی آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الکسوف کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا کہ الصلاۃ جامعۃ فی الکسوف، نماز کسوف کی جماعت کرنے کا بیان،
حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو 2 رکعت صلاۃ کسوف کی نماز پڑھائی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی مصلی پہ آگے ہو جاتے تھے اور کبھی پیچھے لوگوں کے قریب آ جاتے تھے، کہ جو اس طرح صحابہ کرام نے دیکھا، نہ اس سے پہلے یہ معاملہ تھا نہ کبھی اس کے بعد یہ معاملہ آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے نماز مکمل کی، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ ہم نے آج صرف نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ آپ کو نماز کے دوران عجیب سا معاملہ اختیار کرتے ہوئے دیکھا، آپ کبھی مصلی پہ آگے ہوتے تھے، آپ کبھی مصلی پہ پیچھے ہوتے تھے، کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے صلاۃ کسوف کی ابتدا کی، اللہ پاک نے حجاب کے پردے ہٹا دیے، جنت کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے، میں قریب اس لیے ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں آگے بڑھ کر جنت کا کوئی میوہ توڑوں، اور آپ نے فرمایا جنت کے میوے جو آج میں نے دوران نماز کسوف کے دیکھے ہیں، جنت کا ایک ایک میوہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ایک میوہ توڑ کر زمینوں پر لاتا، لَأَقَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جتنی دنیا باقی رہتی، جتنے لوگ ہوتے اس ایک میوے کو کھاتے رہتے، قیامت آ جاتی وہ ختم نہ ہوتا۔ آج یہ چیز میں نے نماز کے اندر دیکھی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے میں آگے ہوا لیکن میں نے نہیں پکڑا۔ آپ فرماتے میں جو پیچھے ہٹا تھا، میرے صحابہ میں اس لیے پیچھے ہٹا تھا کہ نماز کے دوران جب جنت کا معاملہ، پھر اچانک میں نے دیکھا کہ جہنم کو میرے سامنے کھول دیا گیا۔ ما رأیت منظرا افظع قط، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، آج جو نماز کسوف کے دوران میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا ملاحظہ کیا، ایسی سخت خطرناک چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا کہ جہنم سے اٹھنے والی لو، تپش اور گرمائش کہیں مجھے نہ لگ جائے۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فرض ہونے سے لے کر آخری دن تک، فرائض، نوافل، جمعات وغیرہ، لیکن یہ واحد صلاۃ کسوف کی نماز ہے کہ جس نماز کے دوران نبی کریم علیہ السلام آگے پیچھے ہوتے رہے، اور نماز کے دوران اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جنت و جہنم کے معاملات دکھائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نماز بھی پڑھائی، اور آپ نے صحابہ کرام کو سورج گرہن کے معاملات کے لیے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ چیز آج جو واقعہ ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا معاملہ ہے، جتنا ہو سکے نیکیاں کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس دن، اس موقع، اس لمحے کے ساتھ 8 نیکیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُ اللَّهَ، جب تک سورج کو گرہن کے بھول جاؤ ساری باتیں، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ وَكَبِّرُوا، آپ کی زبانوں پر تکبیر کے کلمات ہوں، کبروا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے رہو تکبیر کے کلمات۔ مزید اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، وَصَلُّوا، اس نماز کسوف کو لازم جانو، یہ نماز پڑھو۔ مزید اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کے ساتھوں ساتھ صدقہ کرو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں سورج کو گرہن لگ چکا ہے، رب العالمین کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الکسوف کے اندر ایک باب ہے، باب الصدقۃ فی الکسوف، اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ممکن ہو سکے غلاموں کو آزاد کرو، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ کو میسر ہو سکے غلاموں کو آزاد کریں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الکسوف کے اندر ایک پورا چپٹر ہے، من حب الاتاقہ، حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں تھا، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بالاتاقہ، آپ نے حکم دیا صحابہ کو، یہ کرنے کے کام ہے، حکم ہی آپ لوگوں کو۔ دیکھو کہیں کوئی مظلوم، بے گناہ، بے قصور غلام بنا ہوا ہے، قیدی بنا ہوا ہے، آج اس کو آزاد کرو تاکہ رب العالمین کی ذات راضی ہو جائے، اس رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا کہ اس دن میں جتنا ہو سکے کونے پکڑ کے تنہائیوں میں بیٹھ کر دعائیں کریں، رب العالمین سے امن کی طلب کرے، دنیا آخرت کے خیر مانگے، جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اللہم اغفر
لی اللہم اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. زیادہ سے زیادہ دعا کرے, زیادہ سے زیادہ استغفار کرے. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر امام صاحب ایک بات بیان کرتے الذکر فی الکسوف, وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سورج کو گرہن دیکھتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ پاک سے عذاب قبر کے سلسلے میں پناہ مانگے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَأَمَرَهُمْ أَن يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چھوڑو باقی معاملات, اللہ پاک سے جہنم قبر کے عذاب کے سلسلے میں معافی مانگو. یہ 8 اعمال ہیں کرنے والے. اور مزید نبی کریم اسلام نے جو خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا, 2-4 باتیں پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ کے حبیب اسلام نے فرمایا اس خطبے میں جو کہنے والی باتیں تھی, کیونکہ آپ جب صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے خطبہ دینے کے لیے, صحیح مسلم کے اندر کتاب الکسوف کے اندر ایک باب ہے ما عرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب السلام جب کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا آج اس ممبر پر آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں, آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں, اس مصلی پر یہاں پر اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دکھا دیا. آج میں نے جنت بھی دیکھ لی, آج میں نے جہنم بھی دیکھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا وسیع ہے کہ آپ نے جنت بھی دیکھی, آپ نے جہنم بھی دیکھی. لیکن ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ پاک نے وقت سے پہلے مجھے قیامت بھی دکھا دی. مسند احمد کے اندر حدیث ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ لمبی حدیث ہے, ایک دن ایسا ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام مصلی پر فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ ظہر تک بیٹھے رہے, بالکل چپ چاپ سے. صرف اتنا تھا ایک لمحے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چہرے انور پر مسکراہٹ کا عالم طاری ہوا. آپ نے مسکرایا, چپ چاپ بیٹھے رہے. حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کا وقت ہوا, مؤذن نے اذان دی, اقامت کہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ظہر پڑھائی. ظہر پڑھانے کے بعد آپ پھر وہیں بیٹھ گئے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوا. مؤذن نے اذان دی, اقامت کہی, اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے, آپ نے لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی, پھر یہیں بیٹھ گئے. حدیث میں آتا ہے مغرب کی نماز کا وقت ہوا, مؤذن نے اذان دی, اقامت کہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مغرب کی نماز پڑھائی. بعد حدیث میں تو آتا ہے عشاء تک بیٹھے رہے, فجر سے لے کے عشاء تک جو بیٹھے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہوئے, وہ تو اپنے زمانے کے سچے محب تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول تو بیٹھے رہے, لیکن بعض صحابہ بھی بیٹھ گئے. کسی اور کو جرت نہ ہو سکی, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھ لیں, یہ جو کل ہم نے پورا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے جب دوسرے دن پوچھا, آپ نے فرمایا ابو بکر میں جو مصلی پہ بیٹھا تھا, جب سے دنیا بنی ہے دنیا کے معاملات اب تک, اب کے بعد کے معاملات, قیامت کا دن, جنت جہنم, کل یہ مصلی پر میں جب بیٹھا تھا اللہ پاک نے ساری چیزیں مجھے دکھا دی. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول, اس پوری خاموشی کے اندر ہم نے آپ کی ایک مسکراہٹ دیکھی, اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھتے ہو, وہ وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جبریل امین مجھے آگاہی دے رہے تھے, ایک بندہ وہ سب سے زیادہ گناہگار تھا, جہنم کی تکلیفیں عذاب سہنے کے بعد جب اس کو جنت کی طرف بھیجا جانے لگا تو اللہ پاک نے سے پوچھا تمن, کیا چاہیے تجھے؟ کیونکہ یہ حدیث کے کلمات کہتے ہیں سب سے دنیا میں جو بڑا مجرم تھا وہ یہ تھا, سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا اور سب سے آخر میں جنت کی طرف جانے والا. اب اتنے بڑے پاپی اور مجرم انسان کے بھی جب گناہ دھل گئے, اپنی سزا جہنم میں پالی, جنت کی طرف جانے لگتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اسے کہا جائے گا تمن, مانگ تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ بندہ فیتمنا, وہ اپنے ذہن سے اپنے عقل سے مطالبہ کرتا ہے مجھے اتنا کچھ چاہیے. اللہ پاک فرماتے جو تو نے مانگا وہ تو تجھے مل گیا. لَقَ الَّذِي أَشْرَتْ عَذَا فِي الدُّنْيَا, دنیا جتنی بادشاہ ہیں, اب یہاں تو اوورال پوری دنیا مراد کی, یہاں تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی جو حکومتیں ہیں اتنی 10 بادشاہ ہیں, 10 دنیایں, ہم تجھے دوسری بھی دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ رک کے اللہ رب
العالمین کی طرف دیکھ کے عرض کرتا ہے مولا کریم مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم اسلام نے فرمایا اس کی بات یاد کر کے وہ جملے سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ آگے صلی اللہ پاک نے جواب دیا میں مذاق نہیں کر رہا وَلَكِنِّي عَلَىٰ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ، میں تو رب ہوں، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم یہ سارے معاملات دیکھ لیے تھے، اور آپ صلاۃ کسوف کے دن بھی نبی کریم علیہ السلام یہی کچھ ارشاد فرما رہے تھے کہ سارے معاملات میں نے دیکھ لیے گئے۔ پھر آپ نے دو قسم کے بندوں کا تذکرہ فرمایا، دونوں کی تباہی کا تذکرہ۔ ایک وہ بندے جو اللہ کے حقوق صحیح نمونے سے ادا نہیں کرتے، ان میں سے ایک بندہ تھا عمر بن مالک، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور دیگر حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سخی تھا، بہت خرچ کرنے والا تھا، بڑا مال لٹانے والا تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا مخلص تھا، لوگوں کے ساتھ بڑے اس کے بہترین روابط تھے، تعلقات تھے، معاملات تھے، خلق کے ساتھ بڑا بہتر اس کا تعلق تھا، لیکن وہ خالق کا نافرمان تھا، اللہ سے ڈرتا نہیں تھا، اللہ کی توحید اس کے سینے میں نہیں تھی، رب کی بخشش کا طلبگار نہیں تھا، دنیا کے سارے خیر خلق کے ساتھ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا آج جب مجھے جہنم دکھلائی گئی اس بندے کو میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ کے اندر وہ جل رہا تھا اور اس کے جسم کی آنتنیاں زمین پر گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اس جملے کے ذریعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف تنبیہ کی خلق سے جتنی بھلائی کر لو یہ بھی عظیم عمل گئی، لیکن خالق کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں، اس کی توحید کے سلسلے میں، اس کے احکامات کے سلسلے میں، اس کی اطاعت کے سلسلے میں اس کی رضا خوشنودگی نہیں اختیار کر سکتے تو اچھے خواب مت دیکھو، ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ایسے جو اللہ کے حقوق تو ادا کرتے ہیں، نماز ہے، اذکار کے، عبادات کے سارے معاملات ہیں، لیکن خلق کے معاملے میں سستی کوتاہی کا اظہار کرتے ہیں۔ نماز کسوف کی ادائیگی کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جس نے خلق کے حقوق ادا نہ کیے وہ خالق کو کتنا بھی بڑا خوش کر لے لیکن اس کی منزل بھی جنت نہیں جہنم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے جب جہنم کا منظر دیکھا، ابو المحجن کو میں نے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھا۔ یہ ابو المحجن کون تھا؟ اپنے زمانے کا ظاہری طور پر عبادات، اذکار، ساری نیکیاں کرنے والا تھا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے مال چراتا تھا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے وہ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے بھی آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی اور اس لاٹھی کا سامنے والا حصہ اس طرح ہوتا تھا، جسے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا بابے بوڑھے جو ایک لاٹھی کو سہارے کے طور پر لے کے چلتے ہیں، اس کا سامنے والا حصہ ایسے ٹیڑھا ہوتا ہے۔ وہ ابو المحجن کے پاس ایسی لکڑی ہوتی تھی، وہ جاتا تھا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا تھا، لیکن دیکھا کسی کی چیز وہاں پہ پڑی ہے تو کھڑے کھڑے اس لاٹھی کے ذریعے وہ چیز اٹھا کے اور لے کے چل پڑتا تھا۔ تو حاجی تھا، تو عبادت گزار، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں نے اس مقام پر نماز کسوف کی ادائیگی اور اس کے خطبے ان معاملات کے دوران ابو المحجن کو بھی میں نے اسی طرح جہنم میں ذلیل ہوتا ہوا دیکھا، وہ جل رہا تھا، کٹ رہا تھا، اسی طرح اس کی آنتنیاں زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی۔ فرمایا مخلوق کے اندر اس سے ایک اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی خاتون تھی، آج اس کو بھی میں نے دیکھا اس نماز، اس خطبے، اس مجلس کے دوران۔ جس عورت نے کیا کیا، وہ اپنے ارادوں میں بڑی اچھی تھی لیکن اس نے ایک ظلم یہ کیا، ایک بلی کو مارا بھی کس طرح تھا، اس بلی کو باندھ دیا، نہ اسے کھانا دیتی نہ اسے پینا دیتی۔ اگر اس بلی کو آزاد چھوڑتی تو یہ بلی گھومتی، کیڑے مکوڑے تلاش کرتی، اپنا گزران کرتی، لیکن اس خاتون نے کیا کیا، اس بلی کو پکڑ کے باندھ دیا، نہ بلی کھا سکی نہ پی سکی، تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ آج میں نے اس بنی اسرائیل کی خاتون کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی اگلے دو بندوں کی طرح جہنم کی آگ میں، جیسے کوئی چکی پیسنے والا جانور، بیچ میں چکی ہوتی ہے، وہ چکی کو لے کے گھومتا ہے، اس چکی میں آٹا پیستا ہے، پر میں اسی طرح آج اس خاتون کو میں نے دیکھا گویا جہنم میں چکی پیس رہی تھی اور اگلے دو کی طرح اس کے جسم کے اعضاء اور آنتنیاں وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے تھے، زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے، اور اس عورت کو بھی میں نے ذلیل ہوتا ہوا دیکھا۔ تو ان ساری باتوں کی طرف جب توجہ کرتے ہیں
تو سورج کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان معاملات کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی ذات سے خائف اور اپنی ذات کا ڈر دینا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اتنی طاقت، قوت اور قدرت والی ذات جو لمحے بھر میں سورج کی روشنی کو ختم کر لے، چاند کی چمک کو ختم کر لے، تو اس رب کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ مزید اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو اس دن میں نماز اور خطبے کے دوران یہ جو ہمیں نصیحتیں کی ہے، جب کبھی آپ کو موقع ملے، یہ دن آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ جتنا ہو سکے تکبیرات کہیں، اذکار کریں، استغفار کریں، اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، غلاموں کو آزاد کریں، جیلوں میں بے قصور بے گناہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں ان کی آزادی کی کوشش کریں، صدقہ کیا کریں، خیرات کیا کریں، جتنا ہو سکے نیکیوں میں اپنے معاملات صرف کریں۔ اور مزید اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو خطبے دے کر جنت و جہنم کے مراحل پھر اس میں دیکھے ہوئے لوگوں کا جو تذکرہ فرمایا، دونوں چیزوں سے ہمیں باخبر کیا۔ اللہ کے حقوں میں کوتاہی کرتے ہو، میں محمد کریم علیہ السلام رب کے حقوں میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اگر خلق کے حقوں میں کوتاہی کرتے ہو تو خلق کے حقوں میں کوتاہی کرنے والوں کو بھی میں محمد کریم علیہ السلام جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اگر خلق کے اندر کوئی بلی سے ہی زیادتی کرے، لیکن یہ چیز اللہ پاک کو گوارا نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ان حقائق کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اللہ پاک ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں طاقت دے، ہم رب کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں اور رب کی خلق کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔